السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا نیا بالکل ایک متحرک نظریے کے حساب سے ایک اپنا عنوان کا آغاز کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ ڈائنامک ایجوکیشن کا نام دے رہے ہیں، یعنی کہ متحرک تعلیم کے حساب سے۔ یہ وہ عنوان ہے جو ہمارے بر صغیر میں بہت بڑا ایک مسئلہ، ایک ایشو پیدا کیا ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کے درمیان میں کہ ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی فائدہ ہے یا کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی آگے چل کے پروفیشنل کیریئرز میں، یا پھر ان کے جو زندگی کا نصاب چلتا ہے اس میں متوازن تعلیم کا کردار کوئی ادا نہیں ہوتا۔ تو اس کے حساب سے ہماری ٹیم اور ہمارے لوگوں نے ایک نیا آغاز کیا ہے جس کو ہم نے نام دیا ڈائنامک ایجوکیشن، متحرک تعلیم کا نام دیا ہے۔ اور اس میں جو ہمارا پہلی جو ایک ساتھ ہے، جو ہمارا پہلا عنوان ہے، وہ سوشل امپیکٹ آف اسکول ہے، یعنی کہ اسکول کے معاشرتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اور ایک بچہ جب ایک معاشرے میں نکلتا ہے تعلیم کے لحاظ سے، تو وہ پہلے کیا آغاز کرتا ہے، اپنی کن چیزوں سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں ہمارے والدین، ہمارے پڑوسی اور ہمارے معاشرے کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں وہ کیا ایسے جو عناصر ہیں ان کے لحاظ سے بچوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پیش رفت ہوتی ہے ایک تعلیم کو حاصل کرنے اور علم کو حاصل کرنے میں، اس میں جو اہم کردار ادا کرتی ہے ایک سوسائٹی، تو اس میں کیا ایک امپیکٹ پڑتا ہے ایک بچے کے اوپر۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے حساب سے جو معاشرہ کریٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے عناصر ہوتے ہیں، جس میں پاورٹی بھی ہوتی ہے، غربت بھی ہوتی ہے، جس میں اگر دیکھا جائے مال نیوٹریشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جس میں کہیں دیکھا جائے تو جاب لیس بھی ایک بچے کو بہت زیادہ اپنے پیرنٹس کے حساب سے، اپنے انفارمل ایجوکیشن کے حساب سے بہت زیادہ متاثر اور اثرات پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان میں اگر کبھی بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بچپن سے اگر وہ نکلتا ہے چائلڈہڈ کے حساب سے، تو اس کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں، رابطے جو ہوتے ہیں، وہ دو طریقے ہو جاتے ہیں۔ جیسے جس حساب سے اگر دیکھا جائے تو بچوں کا جو رابطہ ہوتا ہے، ایک جو ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے وہ چمشپ کے نام سے، یعنی کہ رفاقت یا یارگری کے نام سے کیا ہوا ہے، جس میں بچہ ابھی کیونکہ بہت چھوٹا ہے اور جب وہ اپنے ہم عمر یا اپنے جیسوں کے ساتھ جب وہ رابطوں میں آتا ہے، جب وہ اسے کانٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ اپنا ایک سیم جینڈر ہوتا ہے، سیم مینٹیلٹی ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ بچہ پھر ان کے سامنے قریب میں آتا ہے، ان سے پھر وہ جڑتا ہے، اور اس کی جو نفسیات ہوتی ہے، جو سائیکو ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ کیچ کر رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کو بہت زیادہ وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی حساب سے جو سب سے اہم کردار آتا ہے انہی بچوں کے حساب سے، تو ان میں آتا ہے پیرنٹس کا، والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہاں بچوں کو وہ کس طرح سے ان کی ذہن و نشوما بہت زیادہ طریقے سے اور اہم طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب بچہ اور مزید بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسرے فیز میں جاتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں فرینڈشپ، دوستی۔ اب ایک سوسائٹی کے حساب سے، اگر سوشل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ سوسائٹی پھر بھی دو چیزوں کا اہم کردار آتا ہے، پھر پیرنٹس اور ایک نیبرہڈ کا، یعنی کہ پڑوسیوں کا بڑا کردار آتا ہے، کیونکہ اس میں دو طریقے بچوں کا نصاب کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بچہ جو ہے وہ اسکول یا تعلیمی اداروں میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں سے اس کی گیدرنگ گروپنگ کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ اب گیدرنگ اور گروپنگ جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پڑوسیوں کا بھی کردار ہوتا ہے، کیا پتہ پڑوسی، کیونکہ بچوں کے حساب سے دو رابطے جو طریقہ کار میں آتے ہیں، پروسیجر میں آتے ہیں، وہ ایک اپنے قریبی ہوتے ہیں اور ایک دور دراز کے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسٹیٹیوشن میں آتا ہے بچہ تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ڈفرینٹ جینڈرز اور ڈفرینٹ مینٹیلٹی کے بچوں کے ساتھ اپنا بچہ ان کے ساتھ گل ملنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کا آغاز ہوتا ہے فرینڈشپ کا۔ اب فرینڈشپ ان بچوں سے کی جاتی ہے جہاں پر ان کے ذہنی نشوونما بہت تیز ہو، ڈیولپڈ ہو۔ ایسا بچہ کبھی بھی اس بچے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہے گا جس میں ڈلنس ہو، ایب نارملٹی ہو، انسین ہو، جبکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا بچہ کتنا ذہانت والا ہے، کتنا اسٹرینتھ ہے اس کے اندر، کتنی ہمت ہے، کتنی کیوریوسٹی ہے، کتنا وہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، کیونکہ اس میں والدین کا اور پلس پڑوسیوں کا، کیونکہ پڑوسیوں کے بچے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور یہاں گیدرنگ بننا شروع ہوتی ہے، یہاں گروپنگ بنتی ہے، اور اس گروپنگ میں سب سے اہم جو بات آ جاتی ہے کہ پھر اس میں ایک چیز آتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیلف کانفیڈنس۔ اب وہ سیلف کانفیڈنس اس وقت بنتا ہے جب معاشرہ خود اس کو پازیٹیو چیزیں دکھاتا ہے، نہ کہ نیگیٹو چیزیں۔ جہاں وہ نیگیٹو چیزوں پر آتا ہے تو وہاں پر پھر اس کے اندر ڈلنس،
ڈسٹربنس وغیرہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر یہاں پر پیرنٹس کا اہم کردار آتا ہے کہ اس کو واپس سے اس کی سیلف اسٹیم کو کیسے لے کر آئیں, کیونکہ اگر سیلف اسٹیم نہیں ہوگی تو پھر وہاں پر بچوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے, جو فرینڈشپ ہوتی ہے, وہ کہیں متاثر ہونا شروع ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھر لیول چینج ہو رہے ہوتے ہیں. لیولز میں اگر دیکھا جائے تو پہلے اسکول ہوتا ہے, پھر کالج ہوتا ہے, پھر یونیورسٹی ہوتی ہے, پھر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, تو اس میں پھر گیدرنگ کا لیول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اور پھر ڈفرینٹ طریقے سے, مختلف طریقے سے گیدرنگ جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر ان کا گروپ بھی ویسے ہی بڑھ رہا ہوتا ہے, ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان میں دو چیزوں کا اہم کردار بن جاتا ہے, پیرنٹس اور نیبرہڈ, کیونکہ وہ دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ نیبرہڈ کے حساب سے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ قریبی دوست ہوتے ہیں اور دور دراز کے بھی دوست ہوتے ہیں. جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کا تو چلو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیسے وہ بات چیت کر رہا ہے, کب آ رہا ہے, کب جا رہا ہے. لیکن دور دراز کے دوستوں میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور اب اتنی ہم لوگ نوٹ بھی نہیں کرتے. لیکن جہاں بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس بات پہ گفتگو کرتا ہے, بات چیت کر رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ گھل میل کر رہا ہوتا ہے, تو وہاں پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی گیدرنگ کیسی بن رہی ہے. کیونکہ یہاں پر ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل کاؤنسلنگ کا نصاب شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جہاں جہاں بچوں کے سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں سیلف اسٹیم کہیں نہ کہیں دبتی بھی ہے, بڑھتی بھی ہے. ایکسپینڈ کرنی ہوتی ہے پیرنٹس کو. نیبرہڈز میں جب وہ ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں دیکھتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم اور بڑھ جاتی ہے, پھر وہ سیلف ریلائنٹ ہو جاتا ہے, خود اعتماد میں آ جاتا ہے. اور جب وہ سیلف ریلائنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بچہ پھر اپنے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کرتا ہے جہاں پہ پیرنٹس بھی پھر وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ, کہ انہوں نے کس طرح سے اس بچے کو ڈیولپ کیا, اور ڈیولپ کرتے ہوئے اس معاشرے پہ اس بچے کا جو اثر ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں ان دونوں کو ساتھ چلنا ہوتا ہے. جہاں پیرنٹس اپنے بچوں کو دھیان دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پڑوسی بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر ان پیرنٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کون سا ایسا بانڈ بن گیا ہے. اور یہی پھر ایک معاشرے کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے. ایک تعلیمی نظام جو ایک بولتے ہیں ہم لوگ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن, اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اور جب جہاں انفارمل آپ کی صحیح چیز نہیں ہوتی تو وہاں سوشل یعنی کہ سماجی اثرات بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, یا بہت زیادہ ترقی یا نشو و نما میں چلے جاتے ہیں. اسی لحاظ سے پھر بچہ آگے چل کر اپنے حساب سے ان چیزوں کو تعین کرتا ہے, اور پھر وہاں پر پیرنٹس اور جو نیبرہڈ یعنی کہ پورا معاشرہ جو ہوتا ہے اس کو سراہتا ہے یا پھر اس کو دباتا ہے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمارا معاشرہ بچوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تعلیم کے لحاظ سے. اب تعلیم اگر دیکھا جائے تو علم ہوتی ہے, اور علم دو طریقوں سے ملتی ہے جو ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں, فارمل اور انفارمل. ابھی ہم نے جو بات کی آج کے ٹاپک میں وہ زیادہ تر تھی انفارمل, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بچوں کا جو دماغ ہمارا جو کھلتا ہے, ایکسپینڈ ہوتا ہے, وہ معاشرے کو رکھتے ہوئے ہوتا ہے. اور معاشرہ دو چیزوں سے پہلے بنتا ہے, ایک ہوتا ہے پیرنٹس اور دوسرا ہوتا ہے نیبرہڈ. یہاں سے پھر کہیں ہم لوگ ایکسپینڈ کرتے ہیں, پھر ریلیٹیوس میں جاتے ہیں, پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی ہم نے جو ابھی ڈسکس کیا ہے وہ زیادہ تر چھوٹے بچوں سے لے کے جو سب سے اہم جو مڈ کلاس کے بچے ہوتے ہیں ان کے حساب سے ڈسکس کیا ہے. تو یہیں پہ اگر بیسکس مضبوط ہو جاتی ہیں تو بچہ آگے چل کے ان چیزوں کو خود اعتماد میں لے کر ان کو آگے بڑھاتا ہے, اور پھر وہ ڈسکس بھی کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ سب سے بہترین اور پازیٹیو معاشرے کی سب سے اہم خصوصیات ہوتی ہیں. اگر آج کے اس عنوان میں, اس قسم میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور آپ کو اگر کچھ پتہ ہو اس کے لحاظ سے بھی تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. تو یہی ایک رجحان ہے, کیونکہ ہم نے اس کو آغاز ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں, اور اس چینل کو ان لوگوں ان بچوں تک ضرور پہنچائیں جو ان کو نہیں پتہ ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, ٹھیک ہے, اللہ حافظ.